عارف اختر کاظمی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات اور جتنے بھی حاضرین مومنین ہیں اپنے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات صلی وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، معصومین کا فرمان ہے کہ جو شخص محمد و اہل بیت محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کی 10,000 صفوں کے اندر اس درود بھیجنے والے پر درود بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے مقدس قلوب کو ولائے اہل بیت کی خوشبو سے معطر و معمر کرتے ہوئے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد وآل محمد۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ حضرات کا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے، بانیان مجلس کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں خداوند عالم مقبول فرمائے۔ جتنی بھی حاجات آپ لیے بیٹھے ہیں ان مجالس اعضاء کے صدقے میں خداوند عالم آپ سب کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی واجب الاحترام خدمت میں بالکل سادہ سے الفاظ میں عرض کروں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا وہ حبیب جو رسولوں کا خاتم بھی ہے، انبیاء کا سرتاج بھی ہے، باعث تخلیق عالم بھی ہے، ہماری تمناؤں کا سہارا بھی ہے، ہماری امیدوں کا مرکز بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ نہ نبی ہونے میں وہ لطف ہے قبلہ، نہ رسول ہونے میں وہ لطف ہے، جو اللہ کا محبوب ہونے میں لطف ہے۔ توجہ کیجئے گا جنہوں نے توجہ نہیں کی، میں نے کہا کہ نہ رسول ہونے میں وہ لطف ہے، نہ نبی ہونے میں وہ لطف ہے، جو لطف اللہ کا محبوب ہونے میں ہے۔ اب یہ تو کوئی اللہ سے جا کر پوچھے کہ جب وہ اپنے محبوب کو دیکھتا تھا تو اسے کیا لطف حاصل ہوتا تھا، اسے ایسا لطف حاصل ہوتا تھا
کہ وہ اپنے محبوب کا کلام بھی اپنی ہی زبان سے سنوانا چاہتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا قبلہ نقوی صاحب، میں نے کہا کہ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، کہ خدا جسے دیکھ کر ہر ایک کو کہتا ہے کہ میرے حبیب کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے اپنا کلام جب نازل کیا ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ میرا حبیب تو ہی میرے کلام کو پڑھ کر سنا، میں دیکھوں کہ میرا محبوب جب میرے ہی کلام کو پڑھتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ سن کر تیری زبان سے اے افصاح العرب، سن کر تیری زبان سے اے افصاح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ یعنی اللہ بھی لطف لیتا تھا کہ میرا حبیب میرے ہی کلام کو کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہر محبوب یہ چاہتا ہے، ہر محب بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کوئی شے مانگے، مجھ سے کوئی شے طلب کرے، تاکہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، تاکہ میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ تو اسی طرح اللہ کا بھی دل یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے کوئی شے مانگے، مجھ سے کوئی شے طلب کرے، تاکہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، تاکہ میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ مگر محبوب کو یہ ناز تھا کہ میں کیوں مانگوں، اس لیے کہ وہ محبوب ہی کیا ہوا کہ جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو جائے۔ اب اللہ نے کہا میرا حبیب مانگ لے، ایک دفعہ مانگ کر دیکھ، جو کچھ تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں مانگتا۔ کہا کیوں نہیں مانگتا؟ کہا اس لیے نہیں مانگتا کہ جو چیز میں مانگوں گا وہ میری حیثیت کی ہوگی، اور جو تو اپنی جانب سے دے گا وہ اللہ کی حیثیت کی ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرا حبیب مانگ لے۔ کہا نہیں، میں نہیں مانگتا۔ کہا کیوں نہیں مانگتا؟ کہا اس لیے نہیں مانگتا کہ مانگنے والوں کا حشر میرے سامنے ہے۔ موسیٰ طور پر دیدار مانگنے کے لیے گئے، جھڑکیاں سنی کہ وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ عیسیٰ نے دیدار مانگ لیا کہ چوتھے آسمان پر روک لیے گئے۔ جناب سلیمان نے مانگ لیا رب حب لی الملک، یا اللہ مجھے اتنا بڑا ملک عطا کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ مانگا اتنا بڑا ملک، ملی اتنی سی انگوٹھی، انگوٹھی پہن دی تو کیا ہوا؟ ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، فرشتوں پہ حکومت، نبیوں پہ حکومت، یعنی سب چیزوں پہ حکومت آ گئی۔ اگر انگوٹھی اتار دی تو اب آرام سے بیٹھے ہیں۔ خدا کا حبیب سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پکار اٹھا کہ اے سلیمان، انگوٹھیاں مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، اور انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے کر ولایت کی دھوم مچا دینا یہ علی کا کام ہے۔ انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دے کر ولایت کی دھوم مچا دینا یہ صرف علی ابن ابی طالب کا کام ہے۔ موضوع تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے نا۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے ہر دین میں جتنے بھی رہبر گزرے ہیں، جتنے بھی رہنما گزرے ہیں، جتنے بھی پیشوا گزرے ہیں، جتنے بھی رشی گزرے ہیں، جتنے بھی منی گزرے ہیں، جتنے پیغمبر، جتنے رسول، جتنے نبی گزرے ہیں، ہر نبی ہر رسول نے بوقت مدد علی ابن ابی طالب کی ذات کو پکارا ہے۔ اس لیے کہ مولا نے خود فرمایا کہ انا ایلیاء الانجیل، کہ اہل انجیل مجھے ایلیاء کہتے ہیں، اہل تورات مجھے تاب کہتے ہیں، اہل زبور مجھے آریہ کہتے ہیں، اور اہل قرآن مجھے علی کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ہر زبان میں میرا نام الگ ہے، ہر قوم میں میرا نام الگ ہو سکتا ہے، ہر ملک میں میرا نام الگ ہو سکتا ہے، یعنی ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زبان میں علی کا نام تو الگ ہے، مگر مولا کی شخصیت ایک ہی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا اور بتایا کہ مولا نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ انا ایلیاء الانجیل، کہ اہل انجیل مجھے، بولیے گا، ایلیاء کہتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ میرے مولا نے کہا کہ اہل انجیل مجھے ایلیاء کہتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صرف ان مسافروں کو اپنے ساتھ ملاتا چلوں جو کل کے کاروان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ صرف ایک ایک جملے میں عرض کروں گا کہ عیسائی پادریوں نے کیا کہا کہ یہ لفظ ایلیاء کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں آخری نبی کا جو مددگار بن کر آئے گا اسے ایلیاء کہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ سنسکرت کے ہندو پنڈت کیا کہتے ہیں۔
संस्कृत के हिंदू पंडित ये कहते हैं कि भगवान के बाद, ईश्वर के बाद, परमात्मा के बाद जो सबसे बुलंद जात होती है उसे एलिया कहते हैं। यानी उन्होंने भी ये फैसला कर दिया कि जहां तमाम बुलंदियां खत्म हो जाएं और सब बुलंदियों को जिस बुलंदी पर फख्र हो उसको एलिया कहा जाता है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि बुद्ध मत के रहनुमा महात्मा गौतम बुद्ध वो इस लफ्ज़ एलिया के बारे में क्या कहते हैं। याद रखिए कि महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में बताता चलूं कि महात्मा गौतम बुद्ध महान थे, महात्मा थे, यानी बहुत बड़ी हस्ती थे। और आप जानते हैं कि हर पैगंबर को, हर नबी को अल्लाह ने नबूवत की बिशारतें देकर भेजा। और याद रखिए कि महात्मा गौतम बुद्ध का काम क्या था, वो पूरी जिंदगी पवित्र जो किताबें होती थी उनका मुतालिया किया करते थे। और उनकी किताबों के जुमले हैं कि हर वक्त वो किसी न किसी चमत्कार के इंतजार में रहते थे। अब आप ये बात तो जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध की हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, तारीख जिन्होंने पढ़ी है, वो जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध एक बादशाह का बेटा था। एक रात वो ख्वाब में देखते हैं कि एक रूहानी हस्ती आती है। अच्छा, यहां पर हो सकता है कोई एतराज करे कि ख्वाब में रूहानी हस्ती कौन आई। यहां पहले आपको बताता चलूं कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से 10 ज़िलहिज्जा को जो आप ईद मनाते हैं, यह भी एक ख्वाब की ताबीर है। तवज्जो कीजिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको नतीजे तक लेकर आना चाहता हूं कि अगर कोई ख्वाब का इनकार करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि या बुनैया इन्नी रायतु फिल मनाम, ए बेटे मैंने ख्वाब में देखा है। क्या देखा? कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। आप जानते हैं कि जनाब इस्माइल ज़िबा हुए 10 ज़िलहिज्जा को, उन्हीं की वजह से दुम्बे को ज़िबा किया जाता है। अब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम को इस कुर्बानी की वजह से क्या कहा जाता है, इब्राहीम खलीलुल्लाह। उनके बेटे हैं हज़रत इस्माइल, इनको क्या कहते हैं, ज़बीहुल्लाह। अब आपने खुद ही फैसला कर दिया कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, बेटे ज़बीहुल्लाह हैं। अब बेटे को ज़बीहुल्लाह क्यों कहा जाता है? आप कहें कि साहब वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए थे। मैं काज़वी साहब से पूछूंगा, किबला क्या बेटे का गला कट गया था, कुर्बान हो गए थे? जब उनकी कुर्बानी ही नहीं हुई, गला ही नहीं कटा, तो फिर वो ज़बीहुल्लाह कैसे हो गए? इसलिए ज़बीहुल्लाह तो उसे कहा जाएगा कि जिसका गला कट चुका हो। तो जानते हैं उलमा क्या जवाब देते हैं? उलमा ये कहते हैं कि साहब आपको मालूम नहीं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह क्या करता है, आमालु बिन्नियात, जो भी इंसान की नीयत होती है उसी का फल उसे देता है। अब हजरत इब्राहीम की नीयत अपने बेटे को ज़िबा करने की थी और बेटे की नीयत भी ज़िबा होने की थी। अल्लाह ने नीयत का अजर यह दिया कि बाप को खलीलुल्लाह और बेटे को ज़बीहुल्लाह करार दे दिया। अब आप देखिए कि हजरत इब्राहीम ने बेटे के गले पर छुरी रख दी, बेटे जमीन पर लेट गए। हजरत इब्राहीम का बेटे के गले पर छुरी रख देना और बेटे का बसरो चश्म आंखें बंद करके जमीन पर लेट जाना इस बात की दलील है कि बाप ज़िबा करने के लिए तैयार था और बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार था। अल्लाह ने नीयत का अजर यह दिया कि बाप को खलीलुल्लाह और बेटे को ज़बीहुल्लाह करार दे दिया। अब मैं आप ही से पूछूंगा कि मुझे बताइए कि हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को कितनी देर के लिए लिटाया होगा, कितनी देर उनकी गर्दन पर छुरी रखी होगी? घंटा या 2 घंटे? यही 1-2 लम्हे रखी होगी ना। 1-2 लम्हे जब गर्दन पर छुरी रखी तो अल्लाह ने 1-2 लम्हे के नतीजे में बाप को खलीलुल्लाह और बेटे को ज़बीहुल्लाह करार दे दिया। मैं अब कहूंगा कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए कि 30 साल सरकार अबू तालिब ने अपने बेटों को ऐसी तरबियत दी कि सारी रात सरकार अबू तालिब कभी अली को मोहम्मद के बिस्तर पर, कभी मोहम्मद को जाफ़र के बिस्तर पर, कभी तालिब के बिस्तर पर, कभी अकील के बिस्तर पर, सारी रात ये हस्ती बिस्तर बदलती रहती थी। किसी ने पूछा, या अबू तालिब ये क्या कर रहे हैं? कहा, अगर कत्ल होता है मेरा अली हो जाए, अगर कत्ल होता है मेरा तालिब हो जाए, अगर कत्ल होता है मेरा अकील हो जाए, लेकिन अल्लाह की ये अजीम अमानत मोहम्मद जो मेरे पास है ये महफूज रहे।
یہ اللہ کی عظیم امانت جو میرے پاس ہے یہ محفوظ رہے۔ تو میں نے کہا کہ مہاتما گوتم بدھ نے خواب دیکھا کہ ایک روحانی ہستی ان کے خواب میں آ گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ہے کہ جن کی یاد میں 10 ذی الحجہ کو دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل کی قربانی بننے والا دمبا تو یاد ہے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن 10 محرم کو حسین سے وفا کرنے والے ذوالجناح کی اگر ہم شبیہ بنا دیں تو اس پر اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قبلہ کاظمی صاحب وہ دمبا کہاں سے آیا کہاں گیا کسی کو معلوم نہیں، لیکن وہ حسین کا ذوالجناح کہاں سے چلا اور اس وقت کہاں پر ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کے زمانے سے ذوالجناح کی نسل چلی اور آج امام زمانہ کے پاس وہ ذوالجناح موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ عقل میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 1400 سال گزر گئے یہ کیسے زندہ ہے، میں کہوں گا کہ اگر قرآن کہہ دے کہ اصحاب کہف کا کتا زندہ ہے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اگر قرآن کہہ دے کہ عیسیٰ کا گدھا زندہ ہے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم کہتے کہ رسول کی سواری زندہ ہے تو کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یا رسول اللہ میں نے عرض کیا کہ مہاتما گوتم بدھ وہ ایک بہت بڑی ہستی تھے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ ایک روحانی ہستی میرے پاس آئی ہے۔ اب اس روحانی ہستی نے پاس آ کر کیا کہا کہ اے مہاتما گوتم بدھ، میں تمہیں آشیرواد دیتا ہوں، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر اس روحانی ہستی نے کیا کہا کہ میں نے تمہاری تمام پرارتھنا کو، تمہاری تمام تپسیا کو قبول کیا، اور تو کیا کام کیا کر، میرے نام کی مالا جپی کر، یعنی میرے نام کی تسبیح کیا کر۔ اب مہاتما گوتم بدھ نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے کہ میں آپ کے نام کی تسبیح کیا کروں، آپ کے نام کی مالا جپی کروں۔ اب اس روحانی ہستی نے مہاتما گوتم بدھ سے خواب میں کہا کہ میں نے یہ جو جملہ تجھ سے کہا ہے کہ میرے نام کی مالا جپی کر، میرے نام کی تسبیح کیا کر، اور جان لے میرا نام ایلیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر رشی، ہر منی نے جس نام کی تسبیح کی اسے ایلیا کہتے ہیں، جسے ہم علی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مہاتما گوتم بدھ نے کیا کہا، میرے نام کی تسبیح کیا کر۔ اس روحانی ہستی نے کہا میرے نام کی مالا جپی کر، اور میرا نام ایلیا ہے۔ اب مہاتما گوتم بدھ نے خواب میں ان سے کہا کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ اب اس روحانی ہستی نے، اس ایلیا نے مہاتما گوتم بدھ سے جانتے ہیں کیا کہا کہ تو ابھی مجھ سے نہیں مل سکتا، میرے آنے کا سمے ابھی بہت دور ہے، میرے آنے کا وقت بہت دور ہے۔ کہا کہ پھر میں کیسے آپ سے مل سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں، اگر تم مجھ سے ملنا چاہے تو میں تجھے اپنی نشانی بتائے دیتا ہوں کہ سنسار کی سب سے بڑی پنرستان، کائنات کی سب سے بڑی عبادت گاہ کی پھٹی ہوئی دیوار سے میں ایک بالغ کے روپ میں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی سب سے بڑی عبادت گاہ کہ پھٹی ہوئی دیوار سے ایک بالغ کے روپ میں آؤں گا۔ اب مجھے سوچ کر بتائیے کہ وہ بالغ کون تھا جو کائنات کی سب سے بڑی عبادت گاہ کی پھٹی ہوئی دیوار سے ظاہر ہوا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امیر المومنین کے دنیا میں آنے کا وقت تھا تو جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کی جانب تشریف لے گئیں، اور وہ وقت کیسا وقت تھا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رات کا سہانا وقت تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، تارے نکل کر آسمان کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشائیں آسمانی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھیں،
تارے ستارے نکل کر میرے مولا کی آمد کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، سبابتیں نگراں تھے، کتب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا۔ جنت شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آپاشی کی گئی۔ گویا اس انداز سے میرے مولا کی آمد کی خوشی کو منایا گیا۔ طوبہ کے ذرے ذرے کو آراستہ کیا گیا، عنبر کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دھمک رہا تھا کہ جس میں سبابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے اور کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے۔ چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا۔ تخت کے ملک کمیٹی بنا کر صدارت کی کرسی حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح سے فضا میں ایک ماحول بن رہا تھا کہ چشم فلک نے ستاروں کی اینک لگا کر یہ منظر دیکھا، جبرائیل نے سدرہ سے یہ منظر دیکھا، حوروں نے جنت کے دریچے کھول دیے، سبیل نے سبیل نکال کر بات سن لی کہ ابو طالب کی رفیقہ حیات اپنے بیت الشرف کو چھوڑ کر اللہ کے بیت الشرف کی طرف جا رہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ در کو چھوڑ کر دیوار کی جانب جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہے کہ حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے۔ در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، در ہمیشہ دیوار میں فٹ ہوتا ہے۔ گویا اس انداز سے آئیں۔ اب بی بی نے آ کر کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور دعا کی۔ اب خدا کی قسم، جو بی بی نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور الفاظ کہے، آج تک کوئی لغت ان الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتی۔ اب بی بی نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کیا جملہ کہا؟ اللہم انی مؤمنۃ بک وبما جاءک من عندک من کتب ورسل۔ پھر کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ یا الہی انت خالق لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، صمد لا کفو لہ، والہ لا ثانی ماہ، والفاطر لا شریک لہ، والرازق لا معین لہ، والاول بلا زوال، والدائم بلا فناء، والقائم بلا عناء، والمومن بلا نہایت، والمدی بلا عمد، والفعال بلا عز، لیس لحدہ فی المکان، والغایۃ للزمان، لم یزل لا یزال ین یزال کذالک ابدا۔ اسے کہتے ہیں پھولوں کا جھڑنا، اس لیے کہ یہ کوئی عام عورت یا عام خاتون کے جملے نہیں تھے، یہ صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی تھی۔ میں نے کہا نا کہ کوئی لغت ان الفاظ کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتی کہ بی بی کے یہ الفاظ کیا تھے، چونکہ اس بی بی کے دل سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اس لیے میں بی بی کا خادم، بی بی کا غلام ہونے کی حیثیت سے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بی بی نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہم انی مؤمنۃ بک وبما جاءک من عندک من کتب ورسل۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اے مبدأ فیض الاسلام، اے خالق انفس و آفات، اے مالک موت و حیات، اے مدبر زمان و مقام، اے واجب الوقار، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے افق صبح کرنے والے، اور اے اپنی مشیت کی تقسیم کا فیض عام کرنے والے، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست آتا، ہم کا سبقف تو ابر سخا۔ توحید کے فیض سے ہمارے جام چھلکتے رہیں اور تیرے کرم کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، دل کے غنچے کھلتے رہیں۔ اور بی بی نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا؟ اللہم انی مؤمنۃ بک وبما جاءک من عندک من کتب ورسل۔ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ بار الہا، میں تجھ پر مکمل طور پر ایمان لاتی ہوں، اور تیری طرف سے جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنے بھی رسول آئے، ان سب پر میرا مکمل طور پر ایمان ہے۔ اور پھر بی بی نے کیا فرمایا؟ پھر بی بی نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَبِحَقِّ مولود الَّذِي عِندِي، بار الہا تجھے اس مولود کا واسطہ جو اس وقت میرے پاس تیری امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے جملہ کیا ارشاد فرمایا وَبِحَقِّ مولود الَّذِي،
مولود اس بچے کو کہتے ہیں ہوا ما ولدا، جو متولد ہو چکا ہو. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا وَبِحَقِّ جنین الذی، تجھے اس جنین کا واسطہ، اس لیے کہ جنین اسے کہا جاتا ہے جو شکم مادر میں ہوتا ہے، جبکہ مولود اسے کہا جاتا ہے جو پہلے سے متولد ہو چکا ہو، جس کی خلقت پہلے سے ہو چکی ہو، اسے مولود کہا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ وَبِحَقِّ مولود الذی عندی، تجھے اس مولود کا واسطہ جو اس وقت میرے پاس تیری امانت ہے. اس لیے کہ یہ نور تو بہت پہلے خلق ہو چکا تھا نا. کب خلق ہو چکا تھا؟ کہ جب عدم کی ظلمت فضائے مکان کو گھیرے ہوئے تھی، جب سمت اپنی وجوہ کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کے جویاں تھی اور کارے دریا پستی کے متلاشی تھے، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی اور آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا. آگ نیسی کی گھٹن میں جلی جاتی تھی اور یہ خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی چلی جاتی تھی. نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ خار تھا نہ کھٹک تھی. ماں سے ولد سناٹا چھایا ہوا تھا اور محفل وحدت میں صرف ایک شمع وحدت جل رہی تھی اور اس کے لیے قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہیں تھا. چنانچہ عدم کی ظلمت کو چاک کر کے گلزار جہاں کو سجانے کے لیے اللہ نے اول مخلوق محمد کو خلق فرمایا. اب ایک تھا بنانے والا، دوسرا تھا نور محمدی بننے والا. ایک لامقام بنا رہا تھا، ایک لامقام بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، ایک لازمہ بنا رہا تھا، ایک لازمہ بن رہا تھا، اور اس نے ایسا بے مثال بنایا کہ اس کا سایہ بھی ختم کر دیا، دنیا کو بتلانے کے لیے کہ جس محمد کا سایہ اس جیسا نہیں، اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے. یا الہی، جس محمد کا سایہ اس جیسا نہیں، اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے. اب اللہ نے جب اس محمد کو خلق فرما دیا نا عزیزان گرامی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب میں لا شریک ہوں، میں نے تجھے لا شریک بنا دیا. تیرا سایہ نہیں تھا، میں نے مکمل طور پر تیری آل میں بھی سایہ کو ختم کر دیا. لیکن میرا حبیب یاد رکھ، اگر تو بھی لا شریک رہا، میں بھی لا شریک رہا، تو پھر پہچانے کا کون کہ خدا کون ہے، تو ہے یا میں ہوں. اس لیے کہ مجھے تو کائنات دیکھے گی نہیں، تجھے ہر کوئی دیکھے گا، پھر کیسے معلوم ہوگا کہ خالق کون ہے. لہٰذا یہ سوچ کر اللہ نے نور محمدی کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، آدھے کو محمد بنا دیا، آدھے کو علی بنا دیا. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا مختلف مقامات پر، یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور یہ کب سے ایک ہے؟ میں نے عرض کیا یہ تب سے ایک ہیں جب لفظ کب پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میں نے عرض کیا کہ جب کوئی محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر قربان کر دے. اب اللہ نے کہا کہ اے میرا حبیب، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محب ہوں، میں نے ساری کائنات تیرے حوالے کر دی، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ تو میرے حسن کا شاہکار ہے. میں نے کائنات میں سب سے حسین تجھ کو خلق کر دیا، اور اتنا تجھ سے مجھے عشق ہے، اتنی تجھ سے محبت ہے کہ تیرا نام بھی محمد رکھ دیا. میں نے عرض کیا نا کہ جب محب محبوب کو دیکھتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس پر فریفتہ کرنا چاہتا ہے، اسے دینا چاہتا ہے. اب محبوب کو اللہ نے دیکھ کر کہا کہ اے میرا حبیب، جو کچھ میرے پاس ہے میں نے تجھے دے دیا. یہ عرش میرے پاس ہے، میں نے عرش بھی تجھے دے دیا. یہ فرش میرے پاس ہے، میں نے وہ بھی تجھے دے دیا. میں نے لوح و قلم تجھے دے دیا، میں نے کرسی بھی تجھے دے دی. اور میرا حبیب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں رازق ہوں، میں نے صفت رزاقیت بھی تجھے عطا کر دی. میں خالق ہوں، میں نے صفت خلاقیت بھی تجھے عطا کر دی. میں قہار ہوں، میں نے صفت قہار بھی تجھے عطا کر دی. گویا اللہ نے جتنی بھی صفات تھیں ان سب کا مظہر بنا کر اپنے حبیب کو بھیج دیا. اب جب اس حبیب کو اللہ نے بھیج دیا زمین پر تو خدا کی قسم اللہ کا یہ حبیب زمین پر آ کر مضطرب رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ نور کا ایک حصہ تو یہاں پر آ گیا، نور کا دوسرا حصہ وہاں پر رہ گیا.
یا الہی۔ اب جب اللہ کا یہ حبیب ضمیر پر آ کر مضطرب ہونے لگتا تو اللہ نے کہا کہ میں نے حبیب میں نے دیکھ لیا کہ تو نور کے دوسرے حصے کی آمد کے لیے مضطرب ہے، اب میرا حبیب تیرا انتظار ختم ہو گیا، ذرا تیرا رجب کو آنے دے، ذرا مومنوں کو چہک جانے دے، ذرا پرندوں کو چہک جانے دے، ذرا پھولوں کو مہک جانے دے، ذرا تیرا رجب کا دن آنے دے۔ اب جیسے ہی تیرا رجب کا دن آیا، علی جیسے ہی کعبے میں تشریف لائے، 16 رجب کو رسول اللہ گئے، علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے آئے۔ اب عرب کے مشرکین جانتے ہیں دیکھ کر کیا کہنے لگے کہ وہ نور جو ہمیں آسمانوں پر ظاہر ہوتا دکھتا تھا آج زمین پر دکھنے لگا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا معجزہ ہے؟ کہا یہ نور کا وہی تو وہ حصہ ہے جو آسمانوں پر چمکتا تھا، آج یہ نور کا دوسرا حصہ زمین پر آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نور محمدی ہے کہ جسے اللہ نے مکمل کر کے اس زمین پر بھیج دیا۔ یہ تفسیر ہے انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ بی بی نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بابی حق کے مولود الذی عندی، میرے پاس جو مولود بہرحال تیری امانت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا عرض کیا؟ اس کے بعد جب بی بی نے یہ جملہ عرض کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کعبے کی دیوار پھٹی۔ مہاتما گوتم بدھ کا جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ کہا کہ میں ایک زمانے میں سنسار کی سب سے بڑی عبادت گاہ کی پھٹی ہوئی دیوار سے ایک بالغ کے روپ میں آؤں گا۔ کہا کہ ایک مرتبہ جب بی بی نے ہاتھ رکھا تو کعبے کی دیوار ایک مرتبہ پھٹی اور بی بی اس کعبے میں داخل ہو گئی، اور پھر کعبے کی دیوار اس طرح سے آپس میں مل گئے کہ کوئی بھی نشان باقی نہ رہا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو کعبے کی دیوار جو میں نے عرض کیا کہ مہاتما گوتم بدھ نے بھی کہا کہ اس روحانی ہستی نے کہا کہ پھٹی ہوئی دیوار سے ایک بالغ کے روپ میں آؤں گا، خدا کی قسم آج بھی اس پر اربوں ڈالرز خرچ کر دیے گئے۔ آج بھی جب غلاف کعبہ کو غسل کعبہ کے لیے اٹھایا جاتا ہے نا تو آج بھی آپ کو وہ کعبے کی دیوار میں لکیر نظر آئے گی۔ یہ لکیر کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ لکیر جو آپ کو کعبے کی دیوار میں نظر آتی ہے، یہ لکیر جناب فاطمہ بنت اسد کا کائنات کو تحفہ ہے۔ آج تک قبلہ کاظمی صاحب آپ نے محاورہ سنا ہے، قبلہ نقوی صاحب آج تک آپ نے محاورہ سنا ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس بی بی نے ثابت کر کے بتایا کہ واقعاً دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اور دلیل کے طور پر دیوار کی وہ لکیر آج بھی موجود ہے کہ جس پر لاکھوں کروڑوں ڈالرز خرچ کر دیے گئے۔ مصر کا ایک اخبار ہے جس کا نام ہے الاہرام، انٹرنیٹ پر جا کر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اسے، کہ یہ چیز موجود ہے، اگر کسی کو نہ ملے مجھے بتائیے میں اسے سینڈ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی دیوار جو پھٹی ہوئی ہے، جرمنی سے امریکہ سے مختلف انجینئرز بلائے گئے کہ صاحب یہ جو کعبے کی دیوار کے اندر دراڑ موجود ہے اس دیوار کو پر کر دیا جائے تاکہ یہ دراڑ نظر نہ آئے۔ اب انہوں نے کیا کام کیا کہ دنیا کی مہنگی ترین دھاتیں، مہنگے ترین میٹلز کو اس کے اندر ڈالا تاکہ اس کو ڈال کر اوپر سے رولر پھیر دیا جائے تاکہ یہ دیوار بالکل صاف ہو جائے۔ اب دھاتوں کو اندر ڈال کر اوپر سے رولر پھیر دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیے اتنا سا تو مسئلہ تھا، اتنی سی تو پرابلم تھی، ہمیں آپ نے بلا لیا، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب دیکھا گیا تو وہ دیوار دوبارہ سے پھٹ جاتی ہے۔ پھر جرمنی سے ایک انجینئر صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حجاز کی جو سرزمین ہے یہ ہے گرم، اور آپ اس کے اندر جب گرم دھاتیں ڈالتے ہیں تو ان گرم دھاتوں کی وجہ سے یہ دیوار کے اندر دراڑ پھر سے واضح ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ اس کے اندر ٹھنڈی دھات ڈالی جائے تاکہ جو ماحول کی گرمی ہے وہ اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، کہا پہ آپ نے ایسے مہنگی مہنگی دھاتیں ڈال دیں
ان کا کوئی اثر تو ہوتا نہیں ہے۔ ایک سستی سی دھات آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس میں ڈالیے اور اوپر سے رولر پھیر دیجئے، یہ خود بخود کبھی بھی نہیں پھٹے گی۔ کہا کون سی دھات ڈالیں؟ کہا کہ چاندی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اس دراڑ کے اندر ڈال کر اوپر سے رولر پھیر دیا جائے تو پھر دوبارہ سے یہ دراڑ پیدا نہیں ہوگی۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گورنر مکہ اس وقت خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا، اور وہ جرمنی سے آیا ہوا انجینئر صاحب، اس نے چاندی کو اس دراڑ کے اندر ڈالا، اوپر سے رولر پھیر کر ایک مرتبہ گورنر مکہ کی جانب دیکھ کر کہتا ہے اتنا ہی مسئلہ تھا، آپ نے ہمیں بلا لیا، اور مسکرا کر کہنے لگا کہ اتنی سی پرابلم تھی، اتنا تھا مسئلہ تھا، آپ نے ہمیں بلا لیا، ہم نے حل کر دیا۔ تو گورنر مکہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تو کعبے کی دیوار پر مسکرا رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھ، کعبے کی دیوار تجھ پر مسکرا رہی ہے۔ کہ تو کعبے کی دیوار پر مسکرا رہا ہے، جبکہ کعبے کی دیوار تجھ پر مسکرا رہی ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ جو کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے، یہ لکیر ہے، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کا کائنات کو تحفہ ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ چکڑالوی ہے، کوئی بھی کسی بھی مسلک سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، میں کہوں گا نہیں، کسی کا بھی کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر کوئی کعبے میں جاتا ہے۔ جو بھی کعبے پہ جاتا ہے اور جا کر طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، وہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے۔ آپ کہیں گے پھر کون ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ کعبے کی دیوار میں جو لکیر ہے نا، ہر مومن، ہر مسلمان اس لکیر کا فقیر ہے، اور صاحب لکیر جناب امیر ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لکیر جو خانہ کعبہ کی دیوار پر بنی، یہ جناب امیر المومنین کی وجہ سے بنی۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات کا مرکز اگر کوئی سرزمین ہے تو اسے سرزمین حجاز کہتے ہیں، اور سرزمین حجاز کا اگر کوئی مرکز ہے تو اسے مکہ کہا جاتا ہے، اور مکہ کا اگر کوئی مرکز ہے تو اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ گھرانہ ہے جو کلید بردار خانہ کعبہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب کو تشریف لے گئی ہیں، 16 رجب کو رسول اللہ اپنے اس وصی کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے ہیں، 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رئیس مکہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ مکے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غریب ہوتا، کوئی مسکین ہوتا تو وہ اس گھر پر آ کر مدد طلب کرتا تھا۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہوتی تو خاتون آتی جناب فاطمہ بنت اسد سے آ کر کہتی کہ بی بی میری بیٹی کی شادی ہے، میری مدد فرمائیے۔ بی بی اپنے خادموں سے کہتی کہ اتنے لباس دے دیے جائیں، اتنا زیور اس کی بیٹی کی شادی کے لیے دے دیا جائے۔ اگر کوئی فقیر آتا اور آ کر کہتا ہے جناب ابو طالب سے، جناب فاطمہ بنت اسد سے کہ بی بی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، لہٰذا بی بی کہتی کہ جاؤ اونٹ پر اتنے گندم کے تھیلے جا کر ان کے گھر رکھوا دیے جائیں۔ اب جب لوگوں نے دیکھا نا کہ 3 دن ہو چکے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد نظر نہیں آ رہی، تو سب اکٹھے ہو کر جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر کی جانب گئے اور جا کر کہنے لگے کہ سرکار ابو طالب، بات یہ ہے کہ 3 دن ہو چکے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد ہمیشہ موجود رہتی تھی، مگر 2-3 دن سے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ولی اللہ جناب سرکار ابو طالب نے کوئی کلمہ نہیں کہا۔ اس سے پہلے کہ سرکار ابو طالب کچھ کہتے، انہی مشرکین میں سے ایک مشرک اٹھا، اس نے کہا کہ میں لات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، شمس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس گھر سے ایک پردہ دار بی بی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کچھ دعا پڑھ رہی تھیں۔ اب ایک مرتبہ سارے کے سارے وہ لوگ دوڑے اور خانہ کعبہ کی اس دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔
اب دوسرے شخص نے کہا کہ میں منات کی قسم کھاتا ہوں، میں نے ایک بی بی کو برقعے میں پوشیدہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ حجر اسود پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے اس دیوار پر حجر یمانی کے پاس دیکھا تھا کہ ایک بی بی کھڑی تھی اور خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہی تھی، اور اندر خانہ کعبہ کے بیٹھی تھی جناب فاطمہ بنت اسد۔ ممکن ہے خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا ہو کہ اے علی کی ماں، آپ مسکراتے رہیے، انہیں دیکھتے رہیے، یہ آپ کی تلاش کے اندر یہ عرب کے مشرکین یہ جو چکر لگا رہے ہیں نا، میں نے ان چکروں کو اگر طواف میں تبدیل نہ کر دیا تو میرا نام اللہ نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ نے ان چکروں کو طواف میں تبدیل کر دیا۔ اب تاریخ سے بتاتی ہے کہ جب 3 دن گزرے، 16 رجب کا دن آیا، تو رسول اللہ آتے ہیں اور تشریف لا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اسی مقام پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تشریف لے گئی تھیں۔ رسول خدا نے بھی کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی تو ایک مرتبہ کعبے کی دیوار پھر پھٹی۔ رسول اللہ کعبے کے اندر چلے گئے اور دیوار آپس میں اس طرح سے مل گئی کہ کوئی نشان تک باقی نہ رہا۔ آپ کہیں گے پھر یہ نشان کب پڑا؟ یاد رکھیے کہ یہ نشان اس وقت ظاہر ہوا جب امامت اور رسالت آپس میں مل گئے۔ جیسے ہی رسول اللہ کعبے کے اندر گئے ہیں نا، تو ایک مرتبہ امیر المومنین کو رسول اللہ نے دیکھا، رسول اللہ نے امیر المومنین کو دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنی آنکھیں کھول کر رسول اللہ کی جانب دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے جواباً کہا کہ وعلیکہ السلام یا ولی اللہ، کہ اے اللہ کے ولی آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ خدا کی قسم جب جناب فاطمہ بنت اسد اس منظر کو دیکھ رہی تھی تو تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے، خود رسول اللہ نے فرمایا ہے فتبسط ام فاطمہ، کہ میری چچی فاطمہ نے اس جملے کو سن کر مسکرائیں۔ گویا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے تعجب نہیں کیا کہ یہ ایک دن کا بچہ مسکرا کیوں رہا ہے، بلکہ مسکرا کر بتایا کہ میں علی کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا علی بن ابی طالب وہ ہے کہ جو لسان اللہ ہے۔ میں کہوں گا آج کے دور میں قبلہ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر بچہ دنیا میں آ جائے اور ڈاکٹر جیسے اسے دیکھنے کے لیے جائے اور ڈاکٹر کو وہ دیکھ کر کہے کہ گڈ مارننگ ڈاکٹر، تو کیا ہوگا مجھے بتائیے گا؟ وہ ہکا بکا رہ جائے گا کہ ایک دن کا بچہ کیسے بول رہا ہے، کہ ایک دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لسان اللہ ہے جو اللہ نے علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے تعجب نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب کی ذات کو اٹھایا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد دیکھتی ہیں کہ امیر المومنین نے کسی اور زبان کے اندر رسول اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا بیٹا علی کس زبان میں گفتگو کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ چچی جان، میرا بھائی علی تورات کی تلاوت کر رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے جیسے موسیٰ کیا کرتے تھے۔ جملہ تبدیل کر کے کہوں جو تاریخ میں لکھا ہے، کہا کہ میرا بھائی علی ایسے تورات کی تلاوت کر رہا ہے جیسے موسیٰ کیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ ہاں، میرا بھائی علی ایسے تورات کی تلاوت کر رہا ہے کہ موسیٰ سے بھی بہتر تلاوت کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا بھائی علی انجیل کی عیسیٰ سے بہتر تلاوت کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا بھائی علی زبور کی تلاوت میرے بھائی داؤد سے بہتر کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا بھائی علی قرآن کی اسی طرح سے تلاوت کر رہا ہے جس طرح کہ میں محمد تلاوت کیا کرتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر دنیا کے راہبر کو، رشی کو، منی کو، پیغمبر کو، نبی کو مدد فراہم کرنے والا میرا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اس لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ انا سبت النبیین والمرسلین، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ان سب کو نبوت اور رسالت جو عطا کی ہے وہ میری ولایت کی وجہ سے اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر میری ولایت نہ ہوتی تو انبیاء کو نبوت اور رسولوں کو رسالت پر اللہ مبعوث نہ کرتا۔
اور یاد رکھیے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب کو اگر اللہ نے سبقت عطا کی ہے، ان کو اگر فضیلت عطا کی ہے تو وہ ولایت امیر المومنین کی وجہ سے عطا کی ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے مگر آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کرتا کہ کن کن چیزوں کو اللہ نے ولایت امیر قبول کرنے کے نتیجے میں سبقت اور خصوصیت اور فضیلت عطا کی تھی۔ بس عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ موضوع آپ حضرات کی خدمت میں ہے کہ ولایت امیر المومنین اور تزکیہ نفس، کہ جہاں ولایت امیر المومنین ہمیں ولایت کا تقاضا کرتی ہے وہیں پر ہمارے تزکیہ نفس کا بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو بھی مومن یہاں پر تشریف لائیں کبھی کسی کو مت یہ کہیے کہ فلاں مومن اتنا گنہگار ہے یا وہ فلاں گناہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے جو بھی در اہل بیت سے منسلک ہو جاتا ہے کسی بھی وقت اس کے اصلاح کی امید ہے، اس لیے کہ اہل بیت خود ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ اساس وَاسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا اہل بیت۔ ہر شے کی اساس ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی اساس اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی مودت ہے۔ میں نے کہا نا کہ انسان جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، جب تک اس کے اندر ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، اساس اہل بیت، محبت اہل بیت اس کے اندر موجود ہے، اس کی اصلاح کی امید ہے۔ بس اہل بیت نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ایکم مصاحبۃ الاشرار، کہ اشرار کی صحبت سے بچو، ہماری ولایت کا انکار کرنے والوں کی صحبت سے بچو۔ فَإِنَّهُ كَالنَّارِ، اس لیے کہ وہ آگ کی مانند ہوتے ہیں۔ مصاحبتها تحرق، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس لیے ہمیں ان سے رشتہ رکھنا ہے کہ جن کا ولایت امیر المومنین سے رشتہ ہے، تاکہ ہمارا دامن اشرار سے بھی محفوظ رہے اور آتش جہنم سے بھی محفوظ رہے۔ اس لیے کہ یہی تزکیہ نفس ہے جو اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص جب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا میں بڑا گنہگار ہوں، گناہ میری زندگی میں اس قدر رچ بس گیا ہے کہ اب میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ مولا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور آخرت بھی میرے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو مشکل کشا کی بارگاہ میں آیا ہے، حل میں تجھے بتائے دیتا ہوں، تو اس پر عمل کر، کوئی بھی گناہ کرتا رہ، قیامت کے دن اللہ تیرا مواخذہ نہیں کرے گا۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا مولا جلدی بتائیے۔ امام نے فرمایا کہ پھر سن، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جو مرضی گناہ کرتا رہے اور قیامت کے دن اللہ تیرا مواخذہ بھی نہ کرے تو ایک کام کر کے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہنے لگا کہ مولا اگر اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو پھر کس کا رزق کھاؤں گا؟ اس لیے کہ کائنات کو رزق پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مولا کوئی اور طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور آخرت بھی میرے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ امام نے فرمایا کہ پھر ایسا کام کر کہ اللہ کی کائنات سے باہر نکل جا، پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کر، اللہ تیرا مواخذہ نہیں کرے گا۔ کہنے لگا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ اللہ کی حکومت کے دائرے سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ کہا مولا پھر ایسا کام کر کہ تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لے کہ جہاں تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کہا مولا یہ بھی ناممکن ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہر شے پر ہے، میں اس سے چھپ کر کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ کہا کہ پھر ایسا کام کر کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے نا تو اس کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جانا، کہنا کہ میں روح قبض نہیں کرنے دوں گا۔ تو کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ مولا نے فرمایا پھر یہ کام کر کہ جب قیامت کے دن فرشتے تجھے جہنم میں دھکیل کر لے کر جا رہے ہوں تو وہاں پر جہنم میں جانے سے انکار کر دینا۔ کہنے لگا مولا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم جیسے ہی امام نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ امام زین العابدین کو جلال آ گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ او گناہگار مومن، یاد رکھ
جب تو اللہ کا رزق کھائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، جب تو اس کی کائنات سے باہر نکل بھی نہیں سکتا، جب تو اسے چھپ کر گناہ بھی نہیں کر سکتا، جب تو ملک الموت کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، جب تو جہنم میں جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتا، تو پھر جنت کے شوق میں تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پھر تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ امام کے ایک جملے نے اس کا تزکیہ نفس کر کے رکھ دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اللہ کے ان سب نعمتوں سے مستفید بھی ہونا چاہتا ہے اور گناہ بھی کرنا چاہتا ہے تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ تجھے شرم آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد میں کوئی گناہ سرزد نہیں کروں گا۔ تو ہمیں بھی اپنا تزکیہ نفس اسی انداز سے کرنا ہے کہ اہل بیت کا ایک فرمان اگر ہم پڑھیں تو ایک فرمان پڑھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے چند دن مدینے میں رہ کر امام کی خدمت میں امام کے فرامین کو یاد کیا، سنا، جب جانے لگا تو کہنے لگا مولا میں نے آپ کے فرامین کو آپ سے سیکھا، آپ کے اقوال کو آپ سے سیکھا، آپ کی احادیث کو آپ سے یاد کیا، مولا مجھے اجازت دیں میں اپنے شہر میں جاؤں اور جا کر وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کروں کہ میرے مولا نے یہ فرمان صادر کیا ہے۔ تو امام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ احسن تم، شاباش، ہمارا شیعہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن امام نے فرمایا کہ ہماری ایک شرط ہے، ہمارے فرامین کو ضرور پہنچانا۔ کیا شرط ہے؟ کہا وَأَنْتُمْ سَمُودٌ، خبردار تمہاری زبان بولنے نہ پائے۔ فرمایا کہ تمہارا کردار اور تمہارا عمل تمہارے قول اور فعل کی گواہی دے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ یعنی جو بھی دیکھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ امام صادق کا ماننے والا ہے، جس کا ماننے والا ایسا ہے اس کا امام کیسا ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، دو جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، باقی مصائب کو سن کر آنسوؤں کی بھیک آپ اہل بیت سے خود مانگتے رہیے گا۔ یاد رکھیے کہ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ متوکل عباسی، یاد رکھیے کہ متوکل کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی تھی۔ کوئی شخص بھی اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا چاہتا تو اس کو منع کر دیا جاتا، اس کے سامنے مشکلات رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ امام حسین کی زیارت پر نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ یہ متوکل وہ ملعون ہے کہ جس نے نہر کا رخ امام حسین کی قبر کی جانب کروا دیا۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی نہر کا پانی امام حسین کی قبر کے پاس آتا تو امام کی قبر کا طواف کرنے لگتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ متوکل کے دور میں امام حسین کی زیارت پر پابندی تھی، کوئی بھی چہلم امام حسین پر نہیں جا سکتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو بیوہ تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ یہ ماں بیٹا مزدوری کیا کرتے تھے، بوڑھی ماں بیوہ ماں لوگوں کے گھروں میں جاتی، جا کر مزدوری کیا کرتی، اس کا جوان بیٹا مزدوری کیا کرتا، اور جب 1 سال کے بعد چہلم کا دن آنے لگتا نا تو امام حسین کی زیارت کے لیے دونوں ماں بیٹا کربلا کی جانب گامزن ہو جاتے۔ متوکل کو جا کر کسی نے خبر دی کہ ایک ماں بیٹا ایسے بھی ہیں جو پابندی کے باوجود، سختی کے باوجود، پابندی کے ساتھ چہلم امام حسین کے لیے ہر سال کربلا جاتے ہیں اور چہلم کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ راستے میں کھڑے ہو جانا اور جب یہ ماں بیٹا یہاں سے گزریں تو ان کو متنبہ کرنا کہ خبردار آئندہ اگر تم امام حسین کی زیارت کے لیے آؤ تو تمہیں 500 درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ ماں بیٹا وہاں سے گزرے، جب چہلم سے واپس آ رہے تھے نا زادارو، تو ایک مرتبہ کارندوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ متوکل کی جانب سے حکم ہے کہ اگلے سال جب تم امام حسین کے چہلم کے لیے آؤ نا تو 500 درہم جرمانے کے لے کر آنا۔ اب یہ ماں بیٹا اپنے شہر میں پہنچ گئے، وہاں گئے، انہوں نے سارا سال محنت کی، درہم و دینار جمع کیے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے، پھٹے پرانے لباس پہنتے،
پیوند لگے لباس پہنے جب 1 سال گزر گیا اور چہلم کے دن قریب آنے لگے تو دونوں ماں بیٹا امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا کی جانب گامزن ہو گئے۔ جیسے ہی متوکل کے کارندوں کے پاس پہنچے تو متوکل کے کارندوں نے کہا کہ لاؤ جرمانہ، 500 جرمانہ امام حسین کی زیارت کا انہوں نے ادا کیا۔ میں کہوں گا کتنے افسوس کی بات ہے کہ نواسہ رسول کی زیارت کا جرمانہ، یہ جملہ ہی کتنا نامناسب ہے۔ اب ماں بیٹا زیارت پر گئے، جب چہلم کر کے واپس آئے نا تو پھر ان سے کہا گیا کہ اگلے سال جب تم ماں بیٹا زیارت کے لیے آؤ گے تو متوکل کی جانب سے حکم ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم ہم تو کربلا چہلم پہ ٹکٹ کروا کر ویزا لگوا کر بخیریت و سلامتی چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ وہ مومنین جو ولایت اہل بیت رکھتے تھے انہوں نے کس مشکلات سے امام حسین کی زیارت کی، سنیے۔ جب واپس آ رہے تھے نا چہلم سے تو ماں بیٹے کو دوبارہ کہا گیا کہ متوکل کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ اگلے سال جب تم آؤ گے تو تم دونوں میں سے ایک کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب اگلا سال آیا، ماں بیٹے نے محنت کی، درہم و دینار جمع کیے، پھٹے پرانے لباس پہنتے، پیوند لگے لباس پہنتے، روکھی سوکھی پہ گزارا کرتے۔ جیسے ہی چہلم کے دن قریب آئے یہ دوبارہ امام حسین کی زیارت کے لیے چل دیے۔ اب جیسے ہی متوکل کے کارندوں کے پاس پہنچتے ہیں، 500 درہم ادا کیا۔ ماں نے متوکل کے کارندوں سے کہا کہ جب ہم چہلم کی زیارت کر کے واپس آ جائے نا تو تمہارا جس کو دل چاہے قتل کر دینا، چاہے مجھے قتل کر دینا، چاہے میرے بیٹے کو قتل کر دینا۔ کہا کہ نہیں، تم دونوں میں سے ایک کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب بیٹے نے ماں سے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا اماں آپ مجھ سے زیادہ امام حسین سے محبت کرتی ہیں، اماں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، آپ کربلا جائیے، مولا حسین کو میرا سلام کہیے گا۔ لیکن ماں نے، میں کہوں گا کہ سلام ہے ماؤں کی مامتا کو، وہ میرے بھائی کے جن کی مائیں زندہ ہیں اپنی ماؤں کے پیروں کو ضرور دبایا کریں، اس لیے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ ایک واحد خدا کی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے وہ رزق دیتا ہے، دوسری ماں ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے یا نہ کی جائے وہ پھر بھی دعا دیتی ہے۔ اب متوکل کے کارندوں نے کہا کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے گا۔ کہا کہ اچھا۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تو اگر اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہے تو قربانی دے دے۔ اب ماں کے سامنے بیٹے کا گلا کاٹ کر اسے ذبح کر کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اب ماں جب جانا چاہتی تھی نا تو ان ظالموں نے ظلم کی اور انتہا کر دی۔ کہا کہ ہم تجھے ایسے نہیں جانے دیں گے، بلکہ اپنے بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے اس کے سینے پر پیر رکھتے ہوئے تجھے جانا پڑے گا۔ اس مومنہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، جو بھی کروانا چاہتے ہو میں کروں گی۔ ایک مرتبہ بیٹے کے سینے پر انا للہ پڑھ کر پیر رکھا اور پیر رکھ کر گزرتی ہوئی ایک دم چلی گئی۔ جب امام حسین کی زیارت کے لیے یہ پہنچی ہے نا تو وہاں مولا حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک التجا کرتی ہے کہ مولا میں جناب سیدہ کے حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جب تک آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں مجھے اپنے بیٹے کا غم یاد نہ آئے، اس لیے کہ میں روز قیامت جناب سیدہ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ بس عزادارو، جب یہ خاتون یہ ضعیفہ زیارت کر کے واپس جانے لگی نا تو ایک مرتبہ متوکل کے کارندوں نے پھر سے کہا کہ اے ضعیفہ اگلی مرتبہ جب تو چہلم میں امام حسین کے لیے آئے گی نا تو پھر تیرے بدن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم کاٹ دیں گے، پھر تو زیارت حسین کے لیے جا پائے گی۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ پورے سال اس نے درہم و دینار جمع کیے، روکھی سوکھی پر گزارا کیا۔ جیسے ہی چہلم کے دن قریب آئے یہ پھر امام حسین کی زیارت کے لیے گامزن ہو گئی۔ جیسے ہی متوکل کے کارندوں کے پاس پہنچتی ہے 500 درہم دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں زیارت کر کے واپس آ جاؤں نا چاہے میرے ہاتھ کاٹ دینا، چاہے میرے پیر کاٹ دینا، چاہے میرا گلا کاٹ دینا، چاہے مجھے قتل کر دینا، مجھے کوئی بھی تم سے حرج نہیں ہوگا، بس مجھے حسین کی زیارت کے لیے جانے دو۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں ان ظالموں نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں، ہم تیرے پیر کاٹیں گے، پیر کٹوا کر جیسے جانا چاہے چلی جانا۔ خدا کی قسم آج کے دور میں کوئی ہوتا اور اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ تمہارے پیر کاٹ دیے جائیں تو کیا چلے جاؤ گے؟ تو وہ کہتا کہ صاحب جب میرے پیر ہی نہیں ہوں گے تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ مگر اس ضعیفہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے، یہ 500 درہم بھی لے لو اور میرے پیروں کو کاٹ دو۔ اب اس ضعیفہ کے پیروں کو کاٹ دیا گیا۔
عزادارو جیسے ہی اس ضعیفہ کے پیروں کو کاٹ دیا گیا نا، اب اپنی ٹانگوں پر تو چل سکتی نہیں تھی، ایک مرتبہ کروٹیں لے کر اس نے کربلا کی جانب جانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کربلا کی طرف جانا شروع کر دیا تو اس نے ایک لمحے ایک مقام پر یہ محسوس کیا کہ اس کے بدن کا خون بہنا شروع ہو گیا ہے، اس کا بدن زخمی ہو چکا ہے، اب اس کے بدن میں طاقت نہیں رہی کہ وہ مزید سفر طے کر پائے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی بارگاہ میں رخ کر کے کہتی ہے کہ مولا میں ہر سال چہلم کے دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی عادی ہوں، مگر میرے بدن سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں مزید سفر طے کر سکوں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ ضعیفہ نے دعا کی نا تو ایک مرتبہ ایک گھوڑ سوار نوجوان اس ضعیفہ کے پاس آتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے کہ اے ضعیفہ آپ کو کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی مشکل ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ اب اس ضعیفہ نے اس گھوڑ سوار نوجوان کی جانب دیکھ کر جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا اے نوجوان چلا جا، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کسی غیر سے کوئی کام نہیں کہتے، اگر ہمیں کسی سے کام ہو تو ہم کسی حسینی سے کہا کرتے ہیں۔ کہا کہ اے ضعیفہ میں بھی مولا حسین کا ماننے والا ہوں، اب مجھے حکم دیجئے، میرا مولا حسین قبر میں زخموں سے چور آرام کر رہا ہے، میں حسین کا ماننے والا ہوں، اب مجھ سے کہیے کیا کام ہے؟ کہا کہ ہر سال میں حسین کی زیارت کے لیے آتی تھی اور وقت پر پہنچ کر چہلم پر حسین کی زیارت کیا کرتی تھی، مگر اب میرے پیر کٹ چکے ہیں، میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں حسین کی زیارت کے لیے جا سکوں۔ ایک مرتبہ اس گھوڑ سوار نوجوان نے جانتے ہیں کیا کام کیا؟ سر سے لے کر پاؤں تک اس ضعیفہ کو دیکھا اور پھر زمین کی جانب دیکھ کر زمین کو خطاب کرتے ہوئے کچھ پڑھا۔ جیسے ہی کچھ پڑھا تو اس ضعیفہ نے کیا منظر دیکھا کہ ایک لمحے پہلے وہ کربلا سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھی، لیکن جیسے ہی اس نوجوان نے زمین کو حکم دیا تو چند لمحے کے بعد وہ قبر امام حسین کے قریب پہنچ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی وہ قبر امام حسین کے قریب پہنچی تو قبر امام حسین کے قریب پہنچ کر ایک مرتبہ اس گھوڑ نوجوان کی طرف دیکھتی ہے کہ جو گھوڑے پر سوار تھا، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر اس سے کہتی ہے کہ اے نوجوان میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ ذرا گھوڑے سے اتر کر میرے پاس آ کر بیٹھ جا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان گھوڑے سے اترا اور تشہد کی حالت میں اس ضعیفہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس ضعیفہ نے اس نوجوان سے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا کہ اے نوجوان تو میرے بیٹے کی طرح سن و سال رکھتا ہے، میرا بیٹا زندہ تھا کہ جسے قتل کر دیا گیا۔ اب اس گھوڑ سوار نوجوان نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ اے ضعیفہ میں جانتا ہوں کہ تیرے بیٹے کو آل محمد کی محبت میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کہا اچھا میری ایک خواہش ہے، میں بعد میں امام حسین کی قبر کی زیارت کروں گی، لیکن تو میرا محسن ہے، میں تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو چوموں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے۔ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ہاتھوں کا بوسہ لوں۔ جیسے ہی اس نوجوان کو اس بڑھیا نے کہا نا کہ میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتی ہوں، کہا کہ بی بی کوئی اور خواہش کا اظہار کر دے، میں تیری اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ نوجوان میں جانتی ہوں کہ تو کسی نجیب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تیرا باپ کوئی بڑے خاندان کا ہوگا، تیری ماں کسی بڑے خاندان کی ہوگی، تو بہت بڑے خاندان کا تعلق رکھنے والا ہوگا، میں جانتی ہوں کہ تو مجھے نامحرم سمجھتا ہے، لیکن اے میرے نوجوان بیٹے میں تجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں، تو اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھا، میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ کہا کہ اے ضعیفہ کسی اور بات کی خواہش کر دے، میں تیری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ کہا کہ تو مجھے اپنے ہاتھوں کو کیوں ظاہر نہیں کرتا، تو اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں دکھاتا؟ ایک مرتبہ اس نوجوان کے کاندھوں پر سے آبا نیچے اتری اور اس نے دیکھا کہ اس نوجوان کے بازو نہیں ہے۔ کہا کہ اے نوجوان بتا تو ہے کون؟ کہا کہ میں ہی وہی عباس ہوں کہ جس کے کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کرتے ہوئے بازو قلم ہو گئے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو میں مصائب کے سارے جملے چھوڑ دیے، میں اتنا عرض کروں گا کہ جب کربلا کا یہ قافلہ کوفہ و شام سے گزرتا ہوا مدینے کی جانب پہنچا نا عزادارو، اور مدینے کے موڑ پر جا کر ایک مرتبہ بشیر نے صدا دی کہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ آ پہنچا ہے، تو عزادارو ایک مرتبہ بشیر یہ بات کہتا ہے کہ مجھے یہ منظر نہیں بھولتا کہ ایک بچی اپنے گھر کے دروازے سے نکلی اور اپنے دامن میں الجھ کر زمین پر گر گئی۔
پھر کہتا ہے اس کے بعد میں نے ایک اور ضعیفہ کو دیکھا کہ جس کے سفید بال تھے، وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی اور زمین پر گر گئی۔ اب وہ بچی اور وہ بوڑھی عورت ایک مرتبہ بشیر کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں بشیر کون کربلا میں مارا گیا؟ یہ تو جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ قتل الحسین بے کربلا، کہ حسین کربلا کے میدان میں مارے گئے۔ کہا کہ حسین کربلا کے میدان بے بغور و کفن مارے گئے۔ کہا اچھا کوئی کربلا کے میدان سے واپس بھی آیا ہے؟ کہا کہ ہاں واپس آیا ہے۔ کہا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ کربلا سے جو واپس آئے ہیں وہ مدینے کے باہر خیمے لگا کر سیاہ خیموں میں بیٹھے ہیں۔ اب بشیر کہتا ہے کہ میں آگے کی جانب چلا، وہ بچی اور وہ بڑھیا پیچھے کی جانب چلی۔ سیاہ خیموں کے پاس جا کر میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بی بی وہ سیاہ خیمے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر سیدانیاں بیٹھی ہیں، آپ چلے جائیے۔ ایک مرتبہ بشیر یہ کہتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت کے جس کے سفید بال تھے، ایک مرتبہ وہ تیزی سے اس سیاہ خیمے کی جانب گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید بالوں والا بوڑھا اس خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ بی بی نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے بوڑھے اٹھ، میں خیمے کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس بوڑھے نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور اٹھنا چاہا مگر اسے اٹھا نہیں گیا۔ عزاداروں جب اس بوڑھے نے اٹھنا چاہا اور اسے اٹھا نہیں نہ گیا، اب اس سفید بالوں والی بوڑھی بی بی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا کہ اے سفید بالوں والے بوڑھے تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں علی کی بیوہ ام البنین ہوں، میں تجھ سے التجا کر رہی ہوں، میں تجھے حکم دے رہی ہوں کہ اٹھ جا، میں خیمے کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ اس نے اٹھنا چاہا مگر اسے اٹھا نہیں گیا۔ پھر اس بی بی نے کہا کہ اے بوڑھے بالوں والے، اے سفید بالوں والے بوڑھے، میں تجھے حکم دے رہی ہوں کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں عباس کی ماں تجھے حکم دے رہی ہوں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی سرکار عباس کا نام آنا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے کمر پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا تو اٹھ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا جدہ، اے میری دادی ام البنین آپ پر میرا سلام ہے۔ خدا کی قسم جیسے ہی جناب ام البنین نے اس سلام کو سنا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ اے سفید بالوں والے بوڑھے تو کون ہے جو مجھے دادی کہہ رہا ہے؟ کہا کہ دادی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہوں آپ کا بیٹا زین العابدین، میں ہوں آپ کا بیٹا سید الساجدین۔ ایک مرتبہ بی بی نے جیسے ہی زین العابدین کو دیکھا تو روتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ بیٹا زین العابدین 22 سال کی عمر میں تیرے بال بھی سفید ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، جتنی بھی حاجات یہ بیٹھے ہیں اللہ آپ کی حاجات کو قبول کرے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جیسے ہی اس بی بی نے کہا نا کہ بیٹا زین العابدین 22 سال کی عمر میں تیرے بال بھی سفید ہو گئے، اب ایک مرتبہ زین العابدین کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں کہ بیٹا زین العابدین میرا حسین کہاں پر ہے؟ بی بی نے سوال کیا ہے کہ میرا بیٹا حسین کہاں پر ہے، لیکن سرکار زین العابدین نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ امام زین العابدین جواب دیتے ہیں کہ اماں بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے عباس نے کربلا کے میدان میں کمال کر دیا۔ اللہ اکبر، کہا کہ آپ کے بیٹے عباس نے کربلا کے میدان میں کمال کر دیا۔ کہا کہ میں تجھ سے عباس کے بارے میں نہیں پوچھ رہی بلکہ مجھے یہ بتا کہ میرا بیٹا حسین کہاں پر ہے۔ کہا کہ اماں آپ کے بیٹے عباس نے کربلا کے میدان میں حد کر دی۔ کہا کہ کیسے حد کر دی؟ کہا کہ آپ کا بیٹا عباس کربلا کے میدان میں بھی موجود تھا، حسین بھی موجود تھے۔ کہا کہ آپ کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں حد کر دی۔ کہا کہ کیسے حد کر دی؟ کہا کہ کربلا کے میدان میں آپ کا عباس بھی موجود تھا، حسین بھی موجود تھے، اور حد یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں عباس بھی شہید ہو گئے، حسین بھی شہید ہو گئے۔ اب عزاداروں تاریخ سے بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور آ کر اپنی اس اماں کے پیروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ اماں میرے بھیا عباس کو کچھ نہ کہے، اس لیے کہ میرے بھیا عباس نے کربلا کے میدان میں انتہا کر دی تھی۔ کہا کیسے انتہا کر دی؟ کہا کہ عباس کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے اور حسین ابھی زندہ تھے۔ عزاداروں کربلا کے میدان کی جیسے ہی یہ بات سنی بی بی ام البنین نے ایک مرتبہ نجف کی جانب رخ کر کے کہا کہ مولا امیر المومنین آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا عباس بڑا شجاع ہے، کہ میں کیا سن رہی ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب حسین سوار ہو رہے تھے تو زینب سوار کروا رہی تھی اور حسین سوار ہو رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ بی بی زینب کی جانب رخ کر کے بی بی ام البنین سوال کرتی ہیں،
بس مذاہب میں نے ختم کر دیا، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کی جانب رخ کر کے آنکھوں پر سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے عباس سے حسین کیا راضی تھے؟ کہا کہ ہاں اماں، آپ کے بیٹے سے میرا حسین بڑا راضی تھا۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اماں جب میرے بھیا حسین کا سر قلم کر کے شمر لے کے جا رہا تھا نا، اور جب دربار ابن زیاد میں یہ سر پہنچا تو ابن زیاد نے یہ سوال کیا کہ شمر بتا کہ جب حسین کا سر تو کاٹ رہا تھا تو حسین نے کس کس کو یاد کیا؟ کہا کہ جب میں نے حسین کے سر پر پہلی ضربت لگائی تو حسین نے خدا کو یاد کیا، جب میں نے دوسری ضربت لگائی حسین نے اپنے بابا کو یاد کیا، جب میں نے تیسری ضربت کو لگایا حسین نے اپنے نانا کو یاد کیا، جب میں نے چوتھی ضربت کو لگایا حسین نے اپنی ماں کو یاد کیا۔ میں ضربت پہ ضربت لگاتے جا رہا تھا، حسین کسی نہ کسی کو یاد کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن عزاداروں رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ شمر اس بات کا راوی ہے۔ بی بی کہتی ہے شمر نے خدا کی قسم کھا کر یہ جملہ کہا کہ جب میں نے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسین کے لب ابھی بھی ہل رہے ہیں، حسین کے لب ابھی بھی حرکت کر رہے ہیں۔ جب میں نے حسین کے سر کو اپنے کانوں کے قریب کر کے دیکھا تو ایک مرتبہ ایک ہی صدا آ رہی تھی، عباس عباس عباس۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے الہ تجھے مومنوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہے، تجھے جناب ثانیہ زہرا کی چادر کا واسطہ ہے۔ ان مومنین کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما، جتنے اسیر ہیں انہیں قید سے رہائی نصیب فرما، جتنے پریشان حال مومنین و مومنات یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جن کی جھولیاں خالی ہیں، جن کی گودیں خالی ہیں، خداوند عالم انہیں اولاد نرین عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 1600 میل مک گئے آ گئی بازار شام میں، 1600 میل مک گئے آ گئی بازار شام میں، 1600 میل مک گئے آ گئی بازار شام میں، 1600 میل مک گئے آ گئی بازار شام میں، 1600 میل مک گئے۔ لے پہ اٹھا تو جلدی، لے پہ اٹھا تو جلدی، سن پردہ شام میں، 1600 میل مک گئے آ گئے بازار شام میں، 1600 میل مک گئے آ گئے بازار شام میں، 1600 میل مک گئے۔ سج گئے بازار سارے آ لوگ گئے ہزاراں، سج گئے بازار سارے آ لوگ گئے ہزاراں، زینب دکھی تکر دی، زینب دکھی تکر دی، رہی انتظار شام میں، 1600 میل مک گئے آ گئے بازار شام میں، 1600 میل مک گئے آ گئی بازار شام میں۔ تعظیم امت کی تھی یثرب دے شریفاں دی، تعظیم امت کی تھی یثرب دے شریفاں دی، پھل وس پائے سراں تے، پھل وس پائے سراں تے، کیتا او پیار شام میں، 1600 میل مک گئے
آ گئے بازار شام میں 1600 میل مک گئے آ گئے بازار شام میں سجاد کو روایا بازاراں تے درباراں سجاد کو روایا بازاراں تے درباراں بیمار تا کردا بار بار شام میں 1600 میل مک گئے آ گئی بازار شام میں 1600 میل مک گئے آ گئی۔ یہ کم سن نوح خان ہیں، یہ بھی نوح خانی کریں گے 2 منٹ، مومنین توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں۔ آجا وے لال اصغر 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 جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں واری جاواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں واری جاواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آمین نازنین ڈاڈی گرم زمین آمین نازنین ڈاڈی گرم زمین آجا میں جھولی پا کے آجا میں جھولی پا کے والاں دی چھاں بڑھاواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں واری جاواں آجا وے لال اصغر اصغر موہانا موڑی سنگت نمادی چوڑی اصغر موہانا موڑی سنگت نمادی چوڑی جھولی تو لال دے کے سکی لی تو جھولی تو لال دے کے سکی نہیں سمدیاں نی ماواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں واری جاواں آجا وے لال اصغر امڑی نہ رج کے چایا بھیڑا نہ رج کھڈایا امڑی نہ رج کے چایا بھیڑی نہ رج کھڈایا آجا میں تے کو پڑھ کے آجا میں تے کو پڑھ کے سغرا طاقت سناواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں واری اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی متوجہ زیارت